آخری آیت آج کے درس کی، آیت نمبر 48 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بنیادی قانون بیان کر رہا ہے، اور اس میں یہودیوں کے لیے بھی ایک تلقین ہے اس آیت کے اندر، کہ یہودی اور نصرانی جو بھی اہل کتاب تھے جو شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ عذاب کی وعید سنا رہا ہے کہ بے شک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ ایسے شخص کو نہیں بخشتا کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جو مشرک نہ ہو لیکن گناہ گار ہو شرک کے علاوہ، اور وہ بخش دیتا ہے، وَيَغْفِرُ، اور وہ بخش دیتا ہے، مَا دُونَ ذَلِكَ، شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو، لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے گویا بہت بڑا بہتان باندھا، اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا کہ اللہ ایک نہیں ہے، دو ہیں، یا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ تو یہ یہودیوں کو ظاہر سی بات ہے ایک طرح سے وعید دی گئی کہ تم شرک سے باز آ جاؤ اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ایمان لے آؤ۔ اب یہاں پر شرک کو سمجھنا اور شرک کی اقسام کو سمجھنا ضروری ہے۔ شرک تین طرح کی اس کے مرتبے ہوتے ہیں، شرک کے تین طرح کے مراتب بیان کیے گئے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر، اس بات کو بیان کیا، میں وہاں سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان، جن، شجر و حجر کو معبود یقین کرنا، عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک اعظم ہے، سب سے بڑا شرک یہ ہے۔ اور عہد جاہلیت کے مشرکین یہی شرک کیا کرتے تھے، وہ کوئی ان میں سے بت پرست تھے، کوئی ان میں سے مجوسی تھے، آگ پرست تھے، کوئی دہریے تھے، زمانہ پرست تھے، کوئی سورج کی پوجا کرنے والے تھے، کوئی چاند ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسری مخلوقات خدا کی پوجا کرنے والے تھے، ان کو معبود سمجھتے تھے، یعنی ان کو عبادت کے لائق سمجھتے تھے۔ اور سورۃ الصافات میں بھی اس کا ذکر ہے، جب انہیں بتایا جاتا کہ اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں تو وہ تکبر کرتے اور کہتے کیا اس شاعر دیوانہ کے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، یعنی کہ وہ اس طرح سے حضور کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ایک نئی چیز لے کر کے کہ ایک خدا کی بات کرو جو نظر بھی نہیں آتا، ہم کیوں ایسے خدا کی بات کریں جو نظر بھی نہیں آتا۔ یہ پہلا مرتبہ ہے کسی مخلوق کو معبود سمجھنا۔ دوسرا ہے شرک کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ مستقل طور پر اور بالذات اللہ کے علاوہ، اللہ کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے، اگرچہ اس شخص کو الہ نہ مانتا ہو، معبود نہیں مانتا، لیکن یہ یقین کرتا ہے کہ اللہ چاہے نہ چاہے یہ بندہ کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہو یا نہ ہو، اگر میں اس بندے سے کچھ مانگوں گا تو یہ دے گا، یہ مستقل بالذات ہے، یہ واجب الوجود ہے، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ دینے میں، عطا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو جو علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اس کو کسی کی طرف سے نہیں ملا۔ یعنی کہ یہ جو دوسرا درجہ ہے شرک کا، یہ ہے اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا۔ ایک تو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہوا نا، کہ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے، معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، ویسا ہی کسی دوسرے کو خیال کرنا، یہ تو شرک ہو گیا، شرک فی ذات۔ اور دوسرا شرک فی صفات، کہ جس طرح سے اللہ عالم الغیب ہے، جس طرح اللہ قادر مطلق ہے، جس طرح اللہ الرزاق ہے، جس طرح اللہ البصیر ہے، السمیع ہے، ویسا کسی دوسرے کو سمجھنا، یہ کیا ہے؟ شرک فی صفات۔ مستقل بالذات سمجھنا کہ اس کو اگر علم ہے تو اس کا اپنا ہے، کسی نے اس کو نہیں دیا، اس کو جو قدرت حاصل ہے وہ اس کی اپنی ہے، ذاتی ہے، یہ اپنی قدرت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھ کر کسی کو سمجھنا ایسا، تو یہ بھی شرک کہلاتا ہے۔ اور تیسرا مرتبہ شرک کا کسی کو عبادت میں شریک کرنا، یعنی کہ ریاکاری کرنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ حضور کی حدیث بھی ہے
کہ مجھے تم سے جو ہے نا شرک کی جو ہے وہ کا ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گم ہو جاؤ گے اور ریاکاری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو دکھا کر کے عبادت کرنا، اس کے بارے میں مختلف حدیثیں آئی ہیں کہ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ ایک سخی آئے گا، اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، تو وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جہنم میں ڈال دو، وہ کہے گا میں تو اتنا بڑا سخی تھا، اللہ فرمائے گا کہ تو نے میری رضا کے لیے سخاوت کی ہی نہیں، تو اس لیے سخاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے سیٹھ کہیں، چودھری کہیں، تجھے جو ملنا تھا مل گیا، دنیا میں تیرے کو لوگوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، جس چیز کے چاہت پہ تو عمل کرتا تھا وہ تجھے مل چکا ہے، اب تیرا میرے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ حافظ کو پیش کیا جائے گا، قاری کو پیش کیا جائے گا، اسی طرح سے مجاہد کو پیش کیا جائے گا۔ وہ جو حدیث مشہور ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ریاکاری میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے جس کو دکھانے کے لیے کام کیا اس سے جا کے معاوضہ طلب کرو، مجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہوتا تو میں تمہیں معاوضہ دیتا، اس کا اجر و ثواب دیتا، لیکن جس کو دکھانے کے لیے کرو گے پھر اسی سے معاوضہ بھی تمہیں مانگنا چاہیے۔ یہ شرک فی العبادت ہے جس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے ان میں ان تینوں طرح کی کوئی بھی خرابی نہیں پائی جاتی۔ ریاکاری کے بارے میں نہیں پتہ، کہ وہ تو ایک باطنی چیز ہے، اس کا تو نہیں پتہ، لیکن ابتدائی دو شرک فی الذات اور شرک فی الصفات میں کسی بھی خواب و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بھی ہو جو کہ اتنی اعلیٰ صفات کی حامل ہے، اتنے معجزات والی ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم ان کو معبود سمجھیں، اور نہ ہی ہم ان کو مستقل بذات سمجھتے ہیں، نہ ہی آپ کے علم کو، آپ کے حلم کو، آپ کی غیب دانی کو، آپ کی قدرت کو، آپ کے اختیارات کو ہم مستقل سمجھتے ہیں، بلکہ سب کا سب کیا سمجھتے ہیں؟ عطائے خداوندی سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ عطائے خداوندی، کہ حضور کے پاس جو بھی کچھ ہے، جو بھی کمالات حضور کو ملے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، حضور کے اپنا کوئی کمال اس میں نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، اس عطا سے پھر ہم حضور سے جو بھی ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اولیاء کاملین کا بھی یہی ہے۔ جادوگر وغیرہ بھی جو ہیں وہ بھی، جادو تو ویسے ہی منع ہے نا، وہ تو باقاعدہ قرآن میں بھی آ گیا اور حدیث کے اندر بھی آ گیا کہ جادو کرنا اور کرانا منع ہے۔ جادو میں کیا صفات کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اس میں بیسیکلی بہت ساری خرابیوں کے ساتھ یہ خرابی بھی جو یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یار یہ کر سکتا ہے، جادوگر کے پاس یہ عامل جس کے پاس آپ جاتے ہیں کہ بھئی محبوب قدموں میں یا یہ نہیں ہے یا وہ نہیں ہے، رزق میں تنگی ہے فلان، تو آپ عامل کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ایک ایسا عمل کرے گا کہ میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر یقین رکھ کے گیا کہ بھائی یہ تو عمل کرے گا اور بس ہو جائے گا، اس کے عمل صحیح ہوگا، تو پھر اس کا ایمان کیا ہوا؟ ایسے شخص کا ایمان کیا ہوا جس نے اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھا اور جادوگر یا عامل کے عمل پہ ایمان رکھا؟ تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو شرک کرے گا اور شرک کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، بحالت شرک آئے گا، اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کفر پہ مرے، شرک کی حالت میں مرے، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہوگا، اور جس نے کفر نہ کیا ہو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا گنہگار اور کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو، اور خواہ وہ بغیر توبہ کے بھی مر جائے لیکن مشرک نہیں تھا، تب بھی اس کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا داخلہ نہیں ہوگا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ کی مشیت سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو مکمل طور پر معاف کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے، لیکن مشرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی یہودیوں کو ایمان لانے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم جو شرک کی گمراہیوں میں مبتلا ہو، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی اللہ کے ہاں بھی کوئی بخشش نہیں ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کو چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف۔ کفر کے علاوہ قیامت کے دن ہر گناہ کے بخشے جانے کا امکان ضرور ہے، مگر اس امکان کی امید پر گناہوں میں پڑنا بہت خطرناک ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو گناہ کو ہلکا سمجھنے کی صورت میں کفر لازم آتا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ خدا جو لاکھوں گناہ کرنے والے بندے کو بھی معافی کی امید دلا رہا ہے، اور کتنا گھٹیا ہے وہ بندہ جو ایسے کریم کے کرم و رحمت پر دل و جان سے قربان ہو کر اس کی بندگی میں لگنے کے بجائے اس کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری میں رکھے اور حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ آج ہم نے چند آیات بیان کی ہیں ان کو یاد رکھنے اور سمجھنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔